الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، ہم انسانوں میں لوگ مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کوئی کمزور ہے اور کوئی طاقتور۔ کوئی ایسا ہے کہ جسمانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور جاہ و منصب کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے طاقت و قوت کے مالک ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جاہ و منصب کے اعتبار سے بھی بعض لوگ بڑے مقام پر، اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اور یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ طاقت و قوت والے سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی ایسا ہو جو بڑا طاقتور ہو، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہو، اور جاہ و منصب، حکومت و سلطنت کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر اور مرتبے پر فائز ہو، تو آدمی اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔
لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جتنی طاقت و قوت، قدرت، بادشاہت، حکومت، سلطنت، جسمانی مضبوطی کے جو ہم مظاہر دیکھتے ہیں، یہ سب کسی کے عطا کیے ہوئے؟ انسانوں کو وہ صلاحیتیں کسی نے عطا کی ہیں، اور جس نے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ کچھ لوگ حکومت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حکومت گر ہوتے، حکومتیں بنانے والے ہوتے، بادشاہوں کو تخت پر بٹھانے والے ہوتے، اور جو بادشاہ، جو حاکم وقت ہوتا ہے، ان سے زیادہ قوت اور طاقت والے وہ ہوتے ہیں جو اس کو تخت پر بٹھاتے ہیں، جو اس کی سلطنت اور حکومت کے لیے سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اور عام لوگ تو چھوڑ دیجئے، ایسے لوگوں سے دنیا میں حاکم وقت اور حکومت وقت بھی ڈرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تخت چلا جائے، ہماری حکومت چلی جائے۔ تو گویا کہ اس سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس کے حاکم وقت بننے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ ہم طاقت و قوت کے بڑے مظاہر دیکھتے ہیں، کوئی ایسا جسمانی اعتبار سے اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان، بلکہ بڑے سے بڑا جانور اور طاقتور جانور بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم بعض لوگوں کو مالی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اتنے مضبوط، ان کے پاس مال کی اتنی فراوانی کہ جس کا کوئی حد اور شمار نہیں۔ بعض لوگ اور دوسرے اعتبار سے، جاہ و منصب کے اعتبار سے اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط کہ کوئی ان کی سلطنت اور حکومت کو چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کے مقابل کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک پہلوان اور جسمانی اعتبار سے طاقتور شخص کو طاقت دینے والا کون ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ مال و دولت، جس کو ہم انتہائی مال و دولت والا کہیں کہ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، اس کو مال و دولت عطا کس نے کی؟ ہم بادشاہوں کے، بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا، آئندہ بھی ایسے ہوں گے۔ ان کو طاقت دینے والا، ان کو قوت دینے والا کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کو ہم خالق کائنات کہتے ہیں، جس کو ہم احکم الحاکمین کہتے ہیں، جس کو ہم رب ارض و سماوات کہتے ہیں، جس نے خود اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ تعالی روزی دینے والا ہے، وہ قوت والا ہے، مضبوط ہے، وہ جس کو چاہے روزی دے، جس سے چاہے روزی کو تنگ کر دے۔ وہ طاقتور قوت والا ہے، اتنا طاقتور کہ جس کو چاہے طاقت عطا کرے، جس کی چاہے طاقت چھین لے۔ متین، مضبوط ہے، اس جیسا مضبوط کوئی نہیں۔ اس کا تو حال یہ ہے کہ اس نے انسان ہی نہیں، جانور ہی نہیں، کائنات
کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا ہے، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا، اس کی قدرت کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب نہیں لگا سکتا تو ایک عام انسان جو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کے مال سے ڈرتے ہیں، اس کی جسمانی طاقت سے خوف کھاتے ہیں، اس کے جاہ و منصب سے خوف کھاتے ہیں، تو وہ جو مستوی علی العرش ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، جس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی قوت اور طاقت کے بعد مظاہر دیکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں یہ، غور کریں یہ کہ ہم عام انسانوں سے ڈرتے ہیں جو ہمارے جیسے انسان ہیں، پھر وہ احکم الحاکمین جس جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی طاقت والا کوئی نہیں، اس کی قوت والا کوئی نہیں، اس کی قدرت والا کوئی نہیں، اس جیسی عظمت والا کوئی نہیں، تو اس سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے ہر حکم کے آگے ہماری کیفیت اور ہماری حیثیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں وجود بخشا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں کو نہیں، دنیا کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا۔ رب کائنات اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اول بار، پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، جس نے وجود بخشا مخلوق کو، ثم یعیدہ، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اہون علیہ، اور اللہ پر پیدا کرنا بھی آسان ہے اور دوبارہ مرنے کے بعد بھی اس کو زندگی بخشنا یہ بھی آسان ہے۔ کیا تھی ہماری حیثیت، کیا تھا ہمارا وجود، کون جانتا تھا ہمیں؟ ہم تو وہ تھے جس کے بارے میں خود اس قادر مطلق نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، انبیاء کا ذکر کر لیں، بادشاہوں کا ذکر کر لیں، سائنسدانوں کا ذکر کر لیں، کوئی کتنی ہی بڑی طاقت و قوت کا مالک، کتنا ہی بڑا نبی، کتنا ہی بڑا رسول، کتنا ہی بڑا محدث، فقیہ، پہلوان، طاقتور، مالدار یا کوئی بھی ہو، جب اس کا وجود نہیں تھا، اس کو جب تک اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا تھا، اس کو اس لائق نہیں بنایا تھا، کون جانتا تھا کہ ذوالقرنین کون، کون جانتا تھا کہ آدم کون، کون جانتا تھا نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سید ولد آدم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون جانتا تھا فرعون، نمرود، شداد، قارون، حامان، ابو لہب، ابو جہل کو، کون جانتا تھا دنیا کے بادشاہوں کو، کون جانتا تھا ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو، کون جانتا تھا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کون جانتا تھا بڑے بڑے سائنسدانوں کو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ اس قادر مطلق کی قدرت کا کمال ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھا، وجود اس نے بخشا، پیدا اس نے کیا، ہمیں طاقت و قوت اس نے عطا کی۔ اس کا تو حال یہ ہے، اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ عام انسانوں کو اس نے ماں اور باپ کے ذریعے
پیدا کیا، لیکن اس کی قدرت کے بعد مظاہر ایسے بھی ہیں کہ کبھی کسی کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، کبھی کسی کو ایک مرد انسان سے پیدا کیا، اور کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کی عورت سے پیدا کیا۔ یقین نہ آئے قرآن دیکھ، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ نہ آدم کے باپ نہ آدم کی ماں کوئی نہیں، رب کائنات نے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے بغیر ماں اور باپ کی آدم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وہ جان آدم، جن کا نہ کوئی باپ اور نہ کوئی ماں، اور اس کے بعد ہماری ماں حوا علیہ السلام کو وخلق منہا زوجہا، آدم علیہ السلام سے بغیر ماں کے اللہ تبارک و تعالی نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہوتی، اور ظاہر ہے فطرت کسی نہ کسی طرح انسان میں آتی، اس لیے عورت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہے گا۔ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو، رہن سہن اختیار کرو۔ اگر مکمل سیدھا کرنے چلو گے تو جیسے ہماری یہ پسلی مکمل سیدھی نہیں ہو سکتی، سیدھی اگر ہم کرنے چلیں ٹوٹ جائے گی، ایسے ہی اگر کوئی یہ سمجھے کہ عورت مکمل طور سے جیسا ہم چاہیں بالکل ویسی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سیدھی کرنے چلو گے ٹوٹ جائے گی، اور عورت کا ٹوٹنا ہے اس کی طلاق۔ یہ عورتوں کی، خواتین سن رہی ہیں، ان کی کوئی برائی نہیں، بلکہ اس فطرت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، ان کی بیوی ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے رب کائنات کا کہ قدرت کی مثال، جن کا نام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم، کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا، اپنی قدرت کا نقشہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ رب کائنات نے بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، ابھی کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، وہ باہر بھی نہیں نکلتی تھی، اچانک گھر میں یا کمرے میں جہاں وہ رہتی تھی ایک انسان آ گیا اجنبی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ اب جب دیکھا تو حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، انما انا رسول ربک،
میں آپ کے رب کا قاصد ہوں، لِأَحْبَا لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے، اس کی قدرت سے، اس کی قوت سے میں آپ کو ایک پاک پارسا نیک بیٹا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ میری اب تک شادی ہوئی ہے اور نعوذ باللہ نہ میں ایسی ہوں کہ میں جاتی ہوں اور میں غیر مردوں سے، نہ اجنبی مردوں سے ملتی ہوں اور اس کے نتیجے میں میرے یہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، ولم اکو بغیا، میں بدکار بھی نہیں، میں لوز کیریکٹر بھی نہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ممکن، یہ تو ممکن نہیں۔ تعجب کیا مریم علیہ السلام نے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے رب نے فقال کذالک، کہا ہاں معاملہ ایسا ہی، لیکن تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ بیٹا تم کو عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے بیٹے کو بغیر باپ کے عطا کرنا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں صرف پھونکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو حمل والی بنایا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب لے کر گئی وہ اپنی قوم کے سامنے تو لوگوں نے کہا تھا یا مریم، اے مریم تم نے یہ کیا کر ڈالا، نہ تمہارا باپ لوز کیریکٹر تھا، بد کردار تھا، نہ تمہاری ماں بد کردار تھی، تمہاری شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ اللہ کی قدرت، اس کی قدرت کاملہ کا مظہر دیکھیں ہم اور آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے بچے کو پیدا کیا، بچے کی پیدائش ہوئی، لے کر گئی۔ عام طور پر جو گود میں بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، وہ بولتے نہیں۔ جب بات آئی پاک مریم، پاکیزہ مریم اور عفیف مریم کے کردار پر اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مریم علیہ السلام کے کردار کو بالکل واضح کر دیا کہ مریم پاک ہے، پاکیزہ ہے، یہ بدکاری کے قریب تک نہیں گئی، اور بلوایا اپنی قدرت کاملہ سے اپنے ہونے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا؟ انی عبد اللہ۔ دودھ پیتا بچہ، گود میں بچہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو نبی بنایا، مجھ کو کتاب عطا فرمائی، معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا۔ ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے پیدا کرنے پر مکمل قادر ہے۔ ڈرو اس قادر مطلق سے جو ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ڈرو اس اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے
ان کی ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے پر قادر ہے، دودھ پینے کی حالت میں گہوارے میں گود میں ان کو بلوانے پر قادر ہے۔ ڈرو اس اللہ رب العالمین سے جو اسی عیسیٰ کو جب لوگوں نے سازشیں کی تو زندہ آسمان پر اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ دنیا میں ہر چیز کا وجود اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کیسے کیا؟ لا تعداد انسان۔ آج جوڑ لیجیے آج کے دور میں کہ 140 یا 45 کروڑ ہندوستان میں رہتے ہیں، 5 یا 6 ارب پوری دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں کب سے دنیا کا وجود جس کا کوئی حساب نہیں، تب سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک انسان پیدا ہوں گے۔ قیامت کب آئے گی پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان لا تعداد انسانوں کو ہر ایک کو اس کی اپنی شکل اور اپنی صورت عطا کر فرمائی۔ کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، نہیں کوئی ایک دوسرے کی شکل کا ہے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جڑواں بھائی ایک شکل کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ اگر پہلے تو ہو سکتا تھا کہ سمجھ میں نہ آتا، آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ ہم کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، آئیڈینٹی کارڈ جس کو کہتے ہیں، آدھار کارڈ کہہ لیجیے، کسی بھی شکل میں کہہ لیجیے، ہماری انگلیوں کے نشانات، انگوٹھوں کے نشانات، ہماری انگلیوں کے نشانات، ہماری آنکھوں کا فوٹو، ساری چیزیں جو اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ سب انسان جو الگ الگ صورت کے ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ دو بھائیوں کی شکل آپس میں ملتی اور جلتی ہو، لیکن ان انگوٹھوں میں جو لکیریں رب کائنات نے پیدا کی ہیں وہ دو بھائیوں کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، انگلیوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان آنکھوں کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو ان کی انگلیوں کے ایک ایک پور کو بنانے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ ایک ایک پور، انگلیوں کے نشانات، انگلیوں کی لکیریں، ہتھیلی کی لکیریں، انگوٹھوں کی لکیریں، یہ آنکھوں کا فرق کس کا بنایا ہوا ہے؟ اس قادر مطلق کا، اس مستوی علی العرش کا، کہ جس جیسی طاقت والا کوئی نہیں، کہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، وہ اتنی عظیم قدرت اور طاقت والا ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ہر ایک کو اپنی الگ الگ شکل عطا فرمائی، اور بھی انشاءاللہ بعض قدرت کے مظاہر کا تذکرہ ہوگا، اگرچہ ہماری اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل قدرت کا تذکرہ کر سکتے۔ وہ کامل ہے، ہم ناقص، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہماری کیا بساط، ہم عاجز اور ناقص علم والی مخلوق کا کہ اس قادر مطلق کی قدرتوں کے مکمل مظاہر کو بیان کر سکے۔ لیکن بعض کا تذکرہ انشاءاللہ آگے بھی ہوگا، اور اس بات کو کے لیے ہوگا کہ ڈریں ہم اس احکم الحاکمین سے، عظیم قدرت والی ذات سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔